مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ حرم کے کبوتروں کو جو دانہ ڈالا جاتا ہے اس میں سے 7 دانے اگر وہ عورت جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ اگر استعمال کرے، نہار منہ استعمال کرے 7 دن یا کچھ 15 دن، مختلف لوگوں نے مختلف روایتیں ذکر کی ہیں، تو اس سے اسے اولاد امید ہو جاتی ہے اور اولاد ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ سورہ شورى کی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جڑواں دے دیتا ہے، دونوں بیٹے یا دونوں بیٹیاں، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عقیم بنا دیتا ہے اور اولاد سے نہیں نوازتا۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہی دینے والا ہے، واہب وہی ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت سی انسان پہ نعمتیں ہیں، ان میں اولاد بھی ایک نعمت ہے۔ کبھی انسان کسی کے پاس مال نہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کے پاس بیوی نہیں، کسی کے پاس صحت نہیں، اور ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی ابتلا میں مبتلا ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے جو سوال میں پوچھی گئی؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ کبوتر کی وہ دانے کے بارے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، یا تو شرعی طور پہ علاج کو قرآن و سنت سے ثابت ہو، نص ہو، اللہ کا فرمان ہو قرآن میں، یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو کسی چیز پہ کہ اس چیز کو کھانے سے، اس چیز کو استعمال سے، یہ آیت پڑھنے سے، یہ حدیث پڑھنے سے یہ کام ہو جائے گا، اولاد ہو جائے گی۔ اسے من وان یقین کے ساتھ جو ہے بندہ اس پہ یقین کرتے ہوئے اسے جو ہے اسے مان لے اور اپنائے اور عمل کرے۔ دوسری بات ہے طبی اعتبار سے کوئی چیز ہے، اس کے سائنسی فائدے ہیں، اس میں ایسے منرلز ہیں، اس میں ایسی وٹامنز ہیں جو عورت کے لیے مفید ہیں، مرد کے لیے مفید ہیں، اولاد کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں مسلم ہیں اور علاج بھی ہے۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، لیکن اگر کوئی اسباب ہیں بیماری اس کا علاج کروایا جائے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ علاج میں بھی کلیئر ہے ساری رپورٹیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ پھر اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ جو ہے اسباب کو اپنائے، لیکن صحیح اسباب کو اپنائے، ایسے اسباب نہ اپنائے جو شریعت سے ثابت نہ ہو۔ مثلا یہ اب 7 دانے کھانا، اتنے دن کھانا، اب یہ نہ تو شریعت میں کہیں اس کا حکم نہیں، نہ سلف صالحین سے یہ منقول ہے، نہ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں وجود ہے، اور یہ بس چاہے لوگوں نے کچھ باتیں مشہور کر دی۔ ادھر مکہ اور مدینہ میں پھر اگر یہ حقیقت ہوتی تو کوئی بندہ بھی بغیر اولاد کے نہ ہوتا۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، حرمین کے پاس رہتے ہیں، تو وہ تو اگر یہ حقیقت ہوتی تو کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہوتا جس کے پاس اولاد نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی نعمتیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس پوری دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، تو کسی کافر کو ایک پانی نہ ملتا، پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ نے گفتگو کی، لیکن بھوک سے برا حال، درخت کے نیچے کھڑے رب سے مانگ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، تمام انسانوں میں افضل ترین انسان، امام الرسل والانبیاء، انبیاء اور رسولوں کے امام، اور خیر البشر، سید ولد آدم۔ غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر پیڑ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ گھر میں آگ نہ جلتی، یعنی پکانے کے لیے چیز نہ ہوتی، اور ہمارا گزارا اسودین پہ ہوتا ہے، یعنی پانی اور کھجور کے اوپر۔
تو یہ حال تھا اس کے ساتھ، اس کے باوجود وہ شاکر تھے، صابر تھے. بیٹیاں تھیں، بیٹے 2-3 جو پیدا ہوئے فوت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہے اولاد کی، قرآن میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے شہوات کی محبت، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، بیٹے اور خزانے سونے چاندی کے، اور سدائے ہوئے گھوڑے اور چوپائے جانور اور کھیتی باڑی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی متاع ہے، یہی فنا ہونے والی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین بدلہ اور بہترین ٹھکانہ ہے. قل اونبئکم بخیر من ذالک، کہہ دیجیے اے نبی ان کو کہ میں تمہیں خبر نہ دوں ان سب سے بہتر. الذین اتقوا للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پاکیزہ ازواج ہوں گی. ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو. اور فرمایا لا تلہیکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تو نہ تمہارا مال نہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ خسارے والوں میں سے ہوگا. تو یہ نعمتیں اور یہ آزمائشیں ہیں، کسی کو زیادہ مل گئی، کسی کو کم مل گئی، کسی کو دے کر اللہ نے آزما لیا، کسی کو نہ دے کر آزمایا. تو یہ آزمائش ہے، اور یہ سعادت کی وجہ نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں ساری ہوں تو سمجھے کہ وہ بندہ بڑا سعید، اللہ اس سے راضی ہے. نہیں، سعادت جو ہے اس میں نہیں ہے، سعادت اس میں ہے، خوشبختی اس میں ہے کہ اللہ راضی ہو اور اللہ کی اطاعت پہ بندہ چلے اور اللہ کی فرما برداری پہ چلے. تو آتے ہیں اس کا علاج کیا ہے. اگر کسی کے پاس نہ شرعی طور پہ کیا علاج ہے؟ سب سے بڑی چیز دعا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں. اور حدیث میں لفظ ہیں کہ اگر کوئی تقدیر کو بدل سکتی چیز تو وہ دعا ہے. تو دعا سب سے بڑی چیز ہے. مریم علیہ السلام، ان کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کے پاس تھی. ایک دفعہ گئے تو دیکھا ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس سردی کے موسم کے پھل گرمیوں میں موجود ہیں، بے موسم پھل ہیں. تو کہا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اب زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی. دیکھا اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے. میں اگرچہ بوڑھا ہوں، اسباب نہیں نظر آتے مادی، بوڑھا انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ سے مایوسی نہیں، امید کرتے ہوئے یہ دعا کی، اور دل سے یہ دعا جب نکلی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. تو اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے آواز دی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر دی، اور بیٹا بھی دے دیا، اس کا نام بھی یحییٰ نام بھی رکھ دیا ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی. تو دیکھیں یہ دعا جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا. اور یہ زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بھی کثرت سے پڑھی جائے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور میرا بہترین وارث بنا. تو یہ پڑھے، میاں بیوی دعا پڑھیں اور دعا رب سے کریں. دوسری چیز ہے استغفار، کثرت سے استغفار. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات بھی لگا دے گا، نہریں بھی چلا دے گا. تو استغفار میں اولاد کی کمی، رزق کی کمی اور بارشوں کی کمی، کسی قسم کی مصیبت کے لیے استغفار،
رب اغفر لی وتوب علی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ دل سے نکلے، زبان سے صرف 1,00,000 کی تسبیح نہیں پھیرنے سے کام بنے گا، دل سے ایسی چیزوں کو بھی چھوڑا جائے. رب سے معافی مانگ رہی، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ 1,000 کی تسبیح نکال رہا ہے. دل سے نکلے توبہ، اور اس کے ساری شرائط پوری ہوں کہ آئندہ نہیں کرنا، اور رب سے معافی، اللہ کے سامنے جھکنا. یہ اصل ہے، یہ نہیں کہ یہ میں وظیفہ و منتر پڑھ رہا ہوں کہ اولاد مجھے ملے گی. اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی اور سارے معاملے ہو جائیں گے. صلاۃ علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. آپ نے ایک صحابی کو کیا فرمایا کہ میں اپنی دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا کہ میں 1/3 حصہ. آپ نے فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے. کہا آدھا. فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے. کہتا میں سارا ہی اپنی دعا میں آپ پہ درود بھیجوں گا. تو فرمایا اذن تکفی ہمک، تمہارا ہم اور غم اور پوری ہو جائے، دور ہو جائے گا اور تیری حاجات پوری ہوں گی. تو یہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے پڑھنا، تو یہ وہ دعا ہے، استغفار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا. اور یہ جو دعا بتائی قرآن کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میاں بیوی یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خوش بختی اس میں نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہوں، بیٹے ہوں اور مال بہت زیادہ ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، بلکہ حقیقی سعادت ہے اللہ کی تابع داری میں، اللہ کی فرما برداری میں، اس کی رضا میں راضی رہے. کہ جہاں جہاں اللہ نے رکھا ہے، اولاد نہیں دی تو اس میں اس کی حکمت ہوگی. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ دینے سے قاصر ہے، یا اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہمیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو اس میں ہمارے لیے ہی کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. تو اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہنا. یہ نہ ہو کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. بندے کو اللہ آزماتے ہیں اور عطا کرتے ہیں رزق، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا عزت کی اور مجھے نعمتیں دی، اور ربی اکرمن. اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر آزمائش کرے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور کہتا ہے کہ میری اللہ نے اہانت کی اور مجھے ذلیل کر دیا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو نہیں دیا اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ اسے آزمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور جسے دیا ہے اسے بھی آزمایا ہے. اور حقیقی جو رضامندی ہے وہ کیا ہے؟ شکر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور نوازوں گا. ہم جن نعمتوں میں ہیں، صحت، ایمان، شادی والی زندگی، اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو یہ تمنا کرتی کاش میری شادی نہ ہوتی. شوہر ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے. کتنے ایسے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کتنی بد زبان عورت ہے، میری کاش شادی ہی نہ ہوتی. تو ازدواجی زندگی اچھی ہونا نعمت ہے، مال ہونا نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کو. احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ہمیشہ دیکھو دنیا کے معاملے میں من ہوا اسفل من ہوا دونکم، جو تم سے نیچے ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو. اور اوپر دیکھنا ہے عبادت کے اندر کون اوپر ہے، اور اپنی عبادت کو تاکہ بندہ حقیر جانے. دنیا کی نعمتوں میں ہمیشہ سب سے پہلے دیکھو کہ جو نیچے ہے، کہ اس کے پاس، کسی کے پاس شادی شدہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ٹانگیں سلامت نہیں ہے، بڑی بڑی بیماریاں، اللہ نے مجھے ان سے بچایا ہے. تو شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. جب بندہ شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گے. بیٹی ہی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی نسل جاری رہے گی، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بیٹی بھی نہیں ہے. تو شکر کے جب جذبات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. کتنے ایسے واقعات ہیں، 5 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹا ہو گیا، 7 بیٹیاں تھیں اور 8ویں دفعہ بیٹا ہو گیا، اور کسی کو اکٹھے ہی 4-5 بیٹے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو اس لیے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور علاج اپنا کرائے صحیح طریقے سے. اور یہ جادوگروں کے پاس یہ تویز لینے کے لیے جانا اور قبروں پہ رگڑے لگانے، اپنے عقیدے کو برباد نہ کر لے، کیونکہ جو دینا ہے وہ رب نے دینا ہے، کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم.